اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر بھی بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے اور لوگوں کو یہ یاد ہے، اور ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کے عمل بھی بڑے کمزور ہیں، لیکن مطلب جو چیز ہمیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ اور اگر سمجھ آ جائے تو اس کے پڑھنے میں اور مزہ آتا ہے، اور یہ آخری ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کو ہم اور آپ واقعی بہت اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو الحاق ہے، یہ الحاق کا جو لفظ ہے الحا، یہ جو ہے کم تو کم کی جگہ پر ہے کہ تم کو، تو اس کا جو معنی لوگوں کو بڑا پرابلم دے دیتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو اس کا ایکچولی اوریجن یہ آتا ہے کہ غفلت، بے رغبتی، یعنی تم تکاثر کی وجہ سے، اور تکاثر بھی ہمارا اردو کا ورڈ ہے، کثرت کی وجہ سے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا یا تم غفلت میں پڑے رہے۔ اس کا ایکچولی یہ معنی آتا ہے کہ تکاثر کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، بہت زیادہ ہر چیز کا دنیا میں ہونا، تو پھر ہم کیا مفلسی چاہتے ہیں؟ کیا ہم محتاجی چاہتے ہیں؟ کیا ہم مفلسی اور محتاجی کے سبب جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ہماری ہر پل ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے نواز دے، پیسوں کی، علم کی، تندرستی کی، خوشیوں کی، رحمتوں کی، اللہ ہمیں بے انتہا برکتوں سے نوازے رکھیے گا۔ تو دیکھیں جو قرآن جاننے والا، جو اللہ کو جاننے والا ہے نا، وہ عقل مندی سے یہ نہیں کہے گا کہ جی اللہ میں محتاج رہوں اور تکاثر ہو ہی نہ، کثرت ہو ہی نہ میرے پاس، کہ میں پورا ٹائم آپ کو لگا دوں۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محتاجی اور مفلسی بھی بہت ہی ذلت ہے اس کے اندر، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپر ہینڈ رکھیے گا۔ اور قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ اپر ہینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ کسی کی غلامی میں نہ آؤ۔ ایک تو کنٹری ورلڈ وائڈ بھی آپ کسی کے غلام نہ ہو، کہ کسی کے قرضے، آپ اپنے قرضے اتار رہے ہوں اور آپ کے بچے آپ کے قرضے اتار رہے ہوں۔ لیکن اس کے اندر جو مجھے بیلنس دکھی بات، کہ ہم سب کثرت بھی چاہتے ہیں اور ہم سب اللہ کی قربت بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں وہی بات مل گئی جو ہم نے پچھلی بھی ابھی 3 صورتوں میں پڑھا، کہ تم مال کی محبت میں بہت شدید ہو۔ یہ آپ کو ابھی پچھلا ہی سورہ عادیات میں بھی ملا کہ تم اس بات پر گواہ بھی ہو، تم بڑے ناقدرے بھی ہو، اور تم حب الخیر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں تم شدید بھی ہو، اور اس کی وجہ سے تم غفلت کا اور ہلاکت کا شکار بھی ہو جاتے ہو۔ تو اب جب آپ اور میں اپنے آپ کو سمجھداری کے ساتھ ایک توازن میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک انسان، اللہ کے پسندیدہ انسان بننا چاہتے ہیں، جو ہم نے کل بھی پڑھا کہ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ آپ دیکھیں ساری ہم وہ پچھلی آیتوں کی آپ کو اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ سب سے کمبائن ہو کر ہی آیتوں کو سمجھا جاتا ہے، کہ جب میں اور آپ رضی اللہ عنہا بھی بننا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ مال کی محبت میں شدید بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم مفلسی سے بھی ڈرتے ہیں، ہم محتاجی سے بھی ڈرتے ہیں، ورلڈ وائڈ بھی، اور خاندان کے بھی اعتبار سے، بھائی بہنوں کے بھی اعتبار سے، کہ ہمیں اپنے والدین سے بھی نہ مانگنا پڑے، اور ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا بھی اللہ کبھی بھی محتاج نہ کرے۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم سورہ تکاثر پڑھتے ہیں کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو کثرت نے، حتی زرتم المقابر، کہ زیادہ چاہنا نے تمہیں ایک دن قبر کی شکل دکھا دی۔ آپ کو ایک تو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہو زیارتوں پہ جا رہے ہیں، زیارت کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم نے اردو میں، ٹپیکل اردو میں بھی زیارت کہتے ہیں، کہ جی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اب الگ بات ہے کہ وہ حلال حرام اور جائز اور ناجائز کدھر جانا چاہیے اور کن چیزوں کی زیارت کرنی چاہیے دین سمجھ کر، لیکن ہم اردو میں اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ زر تم، ادھر بھی عربک میں آ رہا ہے زیارت ہی کے اوریجن سے، کہ یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی،
یہاں تک کہ تم نے خود ہی دیکھ لیا قبریں. یعنی یہ ایک با محاورہ ہے، جبکہ ہمارا ایمان بھی نہیں ہے کہ کوئی قبر میں آنکھ بھی کھلے گی اور مردے کو بھی اٹھا کے بٹھائیں گے اور 4 سوال ہوں گے. یہ ہمارا ایمان بھی نہیں اور ہم اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں. لیکن ہمیں ایمان ہے کہ برزخ کی زندگی اور بہت ہی اچھے لوگوں کے لیے بہترین طریقے سے روح نکلنا اور برے لوگوں کی بدترین حالت میں روح نکلنا، پھر اس کو قیامت تک ایک بہت ہی تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرنا، جو بھی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، کوئی گرے ایریا ہے. لیکن ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے ہیں برزخ کی زندگی کو بھی، لیکن برے کا انجام برا اور اچھے کا انجام اچھا بھی ٹائم بینگ ہوگا، اور اس کے بعد جو سور پھونکی جائے گی اور پھر اٹھایا جائے گا اور پھر اعمال نامے پیش ہوں گے. لیکن اس اعمال نامے اور اس قیامت سے پہلے بھی جو روح نکلنے سے لے کر اور قیامت تک کا پیریڈ ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ بروں کے ساتھ برا ہوگا اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا. یہ ہمارا ایک قرآن پڑھ کر ایمان ہے کہ ہم بالکل بے خوف نہیں ہوتے ہیں. تو پوائنٹ از دیٹ کہ اگر ہم اس کو کنکلیوڈ بھی کر دیں گے، چلو نہ تمہاری نہ میری، تو اللہ کے گھر تو اٹھنا ہے نا. چلو برزخ کا ٹاپک ہی چھوڑ دو، نکال دو برزخ کے ٹاپک کو. لیکن قبر میں کوئی اللہ اٹھاتے نہیں ہے 4 سوال پوچھنے کے لیے، لیکن برزخ ہے. لیکن برزخ کو بھی چھوڑ دو تو اللہ کے گھر تو اٹھنا ہے ہی ہے، اور وہاں تو آپ کے پورے اعمال نامے اور میرے پورے اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے. سوائے یہ کہ ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی کہ ذرہ برابر بھی کچھ ہوگا وہ دکھا دیا جائے گا. تو ہم نے اس پر بھی آپ کو اپنا ایمان بتایا کہ ذرہ برابر بھی وہ چیزیں دکھائی جائیں گی برائی کی جو آپ معافی کے بعد چھوڑ گئے. اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک معافی مانگیں کہ برائی چھوڑ کر ہی انشاءاللہ تعالیٰ نہ جائیں، جس کے لیے ہم یہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ کلاسز ارینج کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اللہ کو ہر پل یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینی ٹائم جب بھی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں. تو اللہ نے آپ کو آپ کی سائیکالوجی کھول کے رکھ دی کہ دیکھو زیادہ تر مجموعی طور پر کثرت تم کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. جب یہ بات ایک قرآن پڑھنے والا جو سنسیئر ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، جب اس کی سائیکالوجی پر اس کو یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ تم جتنا زیادہ کثرتوں میں الجھو گے اتنا تم اللہ سے غافل ہوگے، تو پھر وہ اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جتنا بڑا گھر لوگے تو صفائی تو نہیں کر سکو گے، تو ہم اس کو دماغ چلا چلا کر مینٹین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنے اے سی چلیں گے اور جس قدر یوں ہوگا اور اتنی زیادہ مینٹیننس بھی ہوگی تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کبھی بھی ہمیں کثرت کے بیک گراؤنڈ پر تکالیف نظر آ رہی ہوتی ہیں، جتنی ٹریولنگ کرو گے، جتنا ٹرانزیکشن کرو گے بینک میں، اتنا تمہارے اوپر نگاہ آ جائے گی. تو اپنا آئی ڈی سنبھال کر دو، ہر وقت اپنے آئی ڈی سے نہ نکالو. کتنی چیزیں ہم اپنے لیے سیف سائٹ کر رہے ہیں کہ اتنا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو ہر ٹرانزیکشن تمہارے آئی ڈی پر نہ ہو، فلاں ڈھماکا، بہت کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے کثرتوں کو حرام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ کی یاد. جبکہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں تو گھروں میں ایسے لوگ بھی ہیں جہاں اللہ کا کلمہ بلند بھی کیا جاتا ہے لیکن ان کو تجارت غافل نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب بزنس مین، بزنس وومن، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے بزنس انسان کو غافل نہیں کرتا ہے اگر وہ خود اپنی اسٹریٹجی مینٹین رکھے. دیٹس اٹ. بس یہ ہم کو تھوڑا ذرا زیادہ بتانا تھا کہ تمہیں اکثر تکاثر غفلت میں رکھتا ہے، اور کل کی وجہ سے تم ایکچولی اللہ سے پرومس نبھا نہیں سکتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ تم زیارت کر لیتے ہو، یعنی تمہیں موت آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان بٹوین کہہ رہے ہیں کلا سوف تعلمون. دیکھ لو کہ اب جب تم قبر میں پہنچ چکے تو کلا، اب ہرگز نہیں تمہاری سوری کام آئے گی. اب تمہارا کانشیسنس
جو تم نے کہا اب میں چوکنا رہوں گا، کلا، اب تمہاری زیارت کے بعد، اس قبر میں جانے کے بعد اب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سوف تعلمون، بہت جلد اب تم اپنا انجام دیکھو گے قیامت میں جو اعمال نامے نشر ہوں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں 30ویں پارے میں آپ کو بار بار اعمال نامے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، یہ دیکھیں دوسری بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ سدھر جاؤ نہیں تو جلد تم جان لو گے، تمہیں علم آ جائے گا، لیکن اس دن کا علم بندے کو فائدہ نہیں دے گا۔ دیٹس دا پوائنٹ، یہ تھا اصل چیز کہ دنیا میں اللہ مجھ سے اور آپ سے معافی منگوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے دنیا ہی میں توبہ کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم توبہ کر لو، دیکھو تم توبہ کر لو، نہیں تو پھر کام کچھ نہیں آئے گا۔ کلا، ہرگز نہیں تمہاری خوش فہمی پر اللہ کا قانون چلتا ہے۔ سوف تعلمون، بہت جلد تم علم رکھ لو گے، پھر البتہ بہت جلد تم علم رکھ لو گے۔ اس پر اللہ ہمیں بڑے پیار سے کہتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے بہت پیار اور شفقت سے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 مجھے نظر آتا ہے، کہتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تمہاری سوچ پر، تمہارے سوچنے پر میری اللہ کے قانون کا کوئی حصار ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم رکھ لیتے، کاش تم جان لیتے علم یقین کو۔ یعنی آپ غور کریں کہ اگر تم یہ یقینی علم کا فائدہ اٹھا لیتے، جو دو ٹوک بات ہے، جو بدلنے والی نہیں، لا مبدل لکلماتہ، ان کلمات کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا ہے، تبیانا لکل شیء تھا، اور فصلت آیات ہی بھی تھی کہ تفصیل تھی اسی آیت کی۔ کاش تم علم رکھ لیتے، کاش تم جان لیتے یقینی علم کو۔ یہ یقینی علم ہے تو آپ اور میں نماز میں پڑھ رہے ہیں، تو اسپیشلی تو ہم مسلمانوں سے ہی بات ہو رہی ہے، اسپیشلی تو الہامی کتاب سے جو تعلق رکھتا ہے اسی سے بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یقینی علم کیا ہے۔ جبھی تو تم جتنے بھی حدیث ماننے والے ہو، حدیثوں کو تم کتنا مان لو، کتنا سپورٹ کر لو، نماز میں تم نہیں پڑھ سکتے حدیثوں کو، جبکہ تم اس کو لوگوں کو الجھانے کے لیے مطلوع اور غیر مطلوع کے چکر میں لوگوں کو الجھاتے ہو۔ تو کبھی تو اپنی صحیح حدیث کو نمازوں میں پڑھ لیا کرو نا، لیکن نماز میں تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم حدیث لا کر اپنی عربی پڑھ لو۔ تو پھر یقینی علم کیا ہوا؟ تمہاری یہ الہامی کتاب کا علم، کاش تم اس کا علم خود رکھ لیتے۔ اب جب تم نے یہ علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو البتہ تم اب ضرور بضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، صرف دیکھو گے نہیں، عین الیقین، جو یقیناً آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ اس کی آہٹ سے بھی دور رکھے جائیں گے، اور برے لوگ آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا تو پھر یقیناً وہ اس کے اندر جانے والے ہوں گے، کیونکہ نیک لوگ تو دور ہی رکھے جائیں گے۔ سوچئے گا، اللہ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب جو اسپیشلی میں پڑھا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے بھی بہت اچھا بنا دے، جو اللہ کی رضا ہے، جیسے اللہ ایک انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیسا رہے اور وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اس کے اعمال نامے کیسے ہوں، اللہ ویسا ہمیں بنا دیجئے، آپ کی محبت میں بھی اور خوف میں بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، یقیناً آنکھوں کی نگاہوں سے تمہیں دکھائیں گے۔ ثم لتسألن، پھر البتہ تم ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس پر ہمارے یہاں بڑی غلط انٹرپریٹنگ ہوتی ہے، جہاں ہم نے بھی پڑھا تھا یا اکثر لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے سورہ تکاثر کا ہی حوالہ دے کر کہ تم سے ضرور بضرور سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں، تو کہا کہ امیر لوگ پیچھے لائن میں ہوں گے اور غریب لوگ آگے کی لائن میں ہوں گے۔ ہم نے کہا جو یہ غریب لوگ بے حیائی بھی کرتے ہیں تب بھی صرف پیسوں کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں. حضرت سلیمان بھی بہت امیر تھے، داؤد علیہ السلام بھی بہت امیر تھے، اور ذوالقرنین بھی بڑا امیر تھا. اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں اور بگڑے ہوئوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ فرعون اور شداد اور حامان بھی بہت امیر تھے. تو دیکھیں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو آپ کو ایک آیت آتی ہے نا کہ وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں انہیں پیٹھوں پر اور منہ پر داغا جائے گا، تو وہاں بھی غلط انٹرپریٹنگ کرتے ہیں کہ خزانہ جمع کرنا ہی منع ہے. تو سورہ کہف میں وہ یتیم بچوں کے باپ نے جو خزانہ جمع کیا اور بچوں کے لیے رکھا، اسے صالح اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی تو ہمیں تعارف کرا رہے ہیں، اللہ ہی تو ہمیں اندر کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ ہی نے تو ہمیں یہ نیوز دی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اور اللہ ہی اس والدین کو صالح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب جو ہم نے 3 پوائنٹ لیے کہ خزانہ جمع کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ لوگ جو حق کو معلوم نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ جو خود غرض ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کا خزانہ داغا جائے گا. ہمارے یہاں بس ایک بات کہی جاتی ہے بغیر سمجھے جانے، نہیں جی جو خزانہ جمع کرتا ہے تو اسے داغا جائے گا. ہم نے اس سے پہلے بھی سٹارٹنگ میں بھی یہی بات کی کہ ٹھیک ہے خزانے کے پیچھے، کسی بھی چیز کے جمع کرنے کے پیچھے کسی بھی چیز کی بے انتہا کثرت ہو جائے تو وہ آپ کو غافل کر دیتی ہے. بڑے گھر، زیادہ زیور، زیادہ بزنس، زیادہ سوشل موومنٹ، زیادہ فرینڈز، زیادہ ٹریولنگ، ہر چیز اگر آپ بیلنس سے نہ رہیں تو آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے کیونکہ آپ عیش کر رہے ہوتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مرنے کے بھی بعد عیش ہی ملے گا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم قسمت لکھوا کر آئیں. وہ غریب تو بیچارے غریب ہیں، ہم تو ہمیشہ سے امیر ہیں، اور سونے کے چمچ سے جو پیدا ہوا ہے اسے تو لگتا ہے کہ یہ میری قسمت ہے اور یہ آگے بھی چلتی رہے گی. یہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کے بچے بھی بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سدھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے سب بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری تربیت پر، اور بس اللہ کی مدد ہو جائے، تربیت پر اللہ ضرور انشاءاللہ ہم پر مہربانی کریں گے. تو چیزیں یہ ہیں کہ بس غور سے دیکھیے کہ یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے کتنا نعمت کو مس یوز کیا. کیونکہ آپ سبجیکٹ کو دیکھو نا، آپ ٹاپک کو دیکھو کہ شروعات کیسے ہوئی ہے. الہاکم التکاثر سے ہوئی ہے. آپ پہلی آیت کو آخری آیت سے جوائن کرو، آپ پہلی آیت سے آخری آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ سارا چیپٹر کس پر منحصر ہو رہا ہے کہ جو کثرت میں اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اگر آپ اچھے ہیں اور اگر آپ کو واقعی ہوش آ رہا ہے، آ گیا ہے، ہمیشہ سے ہوش والے ہو، تو کیوں سوال ہوگا؟ بلکہ جو آپ نے اور ہم نے اگر نعمتوں کو لوگوں کے لیے بھی کھلا رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی حصہ دیتے ہیں تو یہ اللہ ہی تو ہے جو ہمیں برکت کا وعدہ دے رہے ہیں. اللہ نے تو ہمیں کہا کہ 1 دانہ دو، تو 700 سے بڑھ کر وعدہ تو کثرت تو اللہ کر رہے ہیں، یہ کثرت تو اللہ کر کے دے رہے ہیں نیکوں کے لیے بھی. اور اللہ نے بروں کے لیے بھی کہا کہ پھر میں انہیں اتنا الجھا دیتا ہوں، ان کا کام اتنا حد سے زیادہ بڑھا دیتا ہوں کہ اللہ کو ان کی توبہ بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے اور پھر اللہ انہیں اچانک سے پکڑتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی. نیک لوگوں سے کثرت کا ہی تو وعدہ کیا ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز میں بلیسنگ کا آ جانا، وہ رحمت بن جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ کو اللہ کبھی محتاج ہی نہیں کریں گے اور آپ کو ان چیزوں پر اتنا دھیان بھی نہیں دینا پڑے گا. لیکن اس سورہ تکاثر کو بڑی بیلنس کے ساتھ پڑھیے اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں سے کر دے، یہ ہمیں کہنا چاہیے. تو یہاں پر ہم اینڈ کر سورہ عصر کو شروع کرتے ہیں.